میرے خلاف تو کوئی بات نہیں کرتا ہے، تو یہ بیماری ایک قسم کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں گے کہ فرعون متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ کا محبوب تھا، اس لیے اللہ نے اس کو بیمار نہیں کیا؟ تو بیماری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر کسی کو صحت عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ہمارے علاقے کے اندر عام طور سے اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہگار ہوگا اور اس کے گناہوں کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ بلکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو میرے پاس پوچھنے بھی آتے ہیں کہ حضرت میں نے کسی کی چوری نہیں کی، کسی کی ڈکیتی نہیں کی، کسی کا دل نہیں دکھایا، حرام خوری نہیں کی، میں نے کسی کا زمین نہیں ہڑپا، کسی کے دکان مکان کو نہیں ہڑپا، آخر میری بچی کیوں بیمار ہو گئی، آخر میرے بچے کیوں بیمار ہو گئے، آخر ہم کیوں اتنے بڑے مرض کے اندر کیسے مبتلا ہو گئے، میری آخر کیا غلطی تھی، کس جرم کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت میں گرفتار کیا اور میں فلاں بیماری میں پریشان ہوں۔ کل ملا کر کے ان کا حاصل کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیمار پڑتا ہے اور کوئی بھاری مرض اس کو لاحق ہو جاتا ہے، کسی شدید مرض کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے، یا اس کے آل اولاد میں کسی کو بیماری لگ جاتی ہے، تو وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ کسی گناہ کا سزا ہے، کیونکہ بیماری آتی ہے گناہ کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے، بیماری آتی ہے گناہ کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ سوال بالکل غلط ہے، یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ بیماری آتی ہے کسی گناہ کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کا نتیجہ ہوتا ہے بیماری، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ فرعون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، فرعون سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے روئے زمین پر، جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، جس نے انا ربکم الاعلی کہہ دیا، اور جس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا، اتنا بڑا وہ ظالم تھا۔ معلوم ہے اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا تھا۔ تو کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں گے کہ فرعون متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ کا محبوب تھا، اس لیے اللہ نے اس کو بیمار نہیں کیا؟ بالکل نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مغضوب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میرے محترم فرعون ظالم تھا، اللہ کے عذاب میں وہ گرفتار ہوا، اللہ نے اس کو پکڑا، لیکن بیمار نہیں کیا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ سنے ہوں گے، حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری پر بہت زیادہ صبر کیے ہیں، اور صبر ایوب یہ بہت مشہور ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ کو یہ گمان کرے گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کسی قسم کی غلطی سرزد ہو گئی تھی اس لیے اللہ نے اسے بیماری میں گرفتار کیا؟ تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ بیماری کیوں آتی ہے اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بیماری جو آتی ہے وہ حفظان صحت، ہمیں اپنی صحت کی حفاظت میں کمی کرنے کی وجہ سے، حفظان صحت یہ ہم پر فرض ہے، اپنی صحت کی حفاظت یہ ہم پر فرض ہے، اور بد پرہیزی میرے محترم بزرگوں دوستو اس سے بچنا ہم پر ضروری ہے۔ جس چیز کے استعمال سے، جس چیز کے کھانے سے ہماری صحت متاثر ہوتی ہے، ہماری صحت بگڑ جاتی ہے، ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ڈاکٹروں نے، ماہر حکیموں نے، طبیبوں نے جس چیز سے ہمیں منع کیا ہے اس چیز سے رک جانا ہے، اور جس چیز کے استعمال سے ہماری صحت میں فراوانی آتی ہے، ہمارے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، ہمارے صحت کے اندر تازگی بخشتی ہے، تو اس چیز کو استعمال کرنا ہے۔ اگر اس کی ترتیب پلٹ جاتی ہے تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر کوئی مومن بندہ بیمار پڑتا ہے تو اس کے لیے بڑی خوشخبری، ایک خوشخبری یہ ہے کہ
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مومن اگر تھک جاتا ہے، مومن کو اگر کوئی غم پہنچتا ہے، مومن کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مومن اگر بیمار پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ مومن کے اگر پاؤں میں کانٹے چبھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کئی بار ہم سے اگر کسی قسم کا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو گناہ سرزد ہونے کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے ہم بیمار نہیں پڑتے، لیکن جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم بخار کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ بخار ایسے ہی آدمی کو پاک کر دیتا ہے جیسے آگ، بھٹی کا آگ لوہے کو صاف کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو بخار لگ گیا تو بخار کی بیماری کے اندر مبتلا رہا، اور بخار جب ختم ہوا تو گویا کہ اللہ اس کے گناہوں کو ہی معاف کر دیا۔ تو بیماری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے بیماری کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقام و مرتبہ کو بڑھا دیتا ہے بیماری کی وجہ سے۔ اسی لیے انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بڑے بڑے متقی پرہیزگار، یہ لوگ بیمار ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، تو اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہوتی ہے کہ یہ گناہگار ہوتے ہیں، بلکہ ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، ان کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں، ان کو اعلیٰ مقام پر فائز فرما دیتے ہیں، اس لیے یہ بیمار پڑتے ہیں، اس لیے اللہ انہیں بیماری دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے بیماری سے کبھی گھبرانی نہیں چاہیے، بیماری سے کبھی خوف نہیں کھانی چاہیے، بیماری سے لڑنی چاہیے، ہمت رکھنی چاہیے، قوت رکھنی چاہیے، طاقت رکھنی چاہیے، علاج و معالجہ کرانی چاہیے، اور شفا صرف اللہ کے ذمے سمجھنی چاہیے کہ کسی ڈاکٹر کی، کسی دوا کی، کسی طبیب کی، کسی حکیم کی، کسی جڑی بوٹی میں، کسی بھی چیز میں شفا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز میں شفا رکھ دے، اللہ جس چیز سے شفا دے دے۔ اللہ نے حکم دیا علاج کرانے کا، اس لیے ہم علاج کراتے ہیں۔ اور جب کوئی بیماری بڑی لگ جائے تو اس سے شکوہ نہیں کرنی چاہیے، گلہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے پاس کسی قسم کی حرف شکایت نہیں لانی چاہیے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ لوگ اس کو تانے نہ دیں، لوگ اس کو بری بات نہ کہیں، لوگ اس کے گناہوں کو عام نہ کریں، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فلاں گناہ کرتا تھا، فلاں برائی کرتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو اس عذاب میں گرفتار کر لیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی بیمار کر سکتا ہے، کسی کو بھی کوئی بڑی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ تو جب بیماری لاحق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ بیماری کی وجہ سے اپنے بندوں کو آزماتے بھی ہیں کہ جب اس بندے پر خوشحالی تھی، جب یہ بندہ صحت مند تھا، جب اس کے پاس مال کی فراوانی تھی، جب اس کے پاس طاقت تھی، جب اس کے پاس قوت تھی، جب یہ خوش تھا تو خوشی میں تو ہم کو یاد کیا، خوشی میں ہم کو نہیں بھولا، لیکن جب اس کے پاس غم آیا، جب اس کے پاس حزن آیا، جب اس کے پاس تکلیف آئی، جب اس کو بیماری لاحق ہوئی، جب یہ پریشان حال ہوا، جب اس کے بینک بیلنس زیرو ہو گئے، جب یہ در در کی ٹھوکر کھانے لگا، تو کیا اس وقت بھی مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں؟ اس وقت بھی میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ اس وقت بھی میری حمد و ثنا کرتا ہے کہ نہیں؟ یا اس وقت کہیں میری شکوہ شکایت تو نہیں کرتا؟ یا اس وقت کہیں یہ مجھ سے پھر تو نہیں جاتا ہے؟ یا اس وقت کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہوتا ہے؟ یا اس وقت کبھی میرے خلاف تو کوئی بات نہیں کرتا ہے؟ تو یہ بیماری ایک قسم کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بیماری دے کر کے کبھی آزماتا ہے، اور کبھی نعمت دے کر کے آزماتا ہے، کبھی نعمت لے کر آزماتا ہے، کبھی صحت دے کر آزماتا ہے کہ جب اس کو ہم طاقت دے رہے ہیں، صحت دے رہے ہیں، قوت دے رہے ہیں، تو یہ اس کو اچھے کام میں استعمال کرتا ہے یا نہیں؟ جب اس کو ہم بیماری دے رہے ہیں تو کیا یہ بیماری کی حالت میں بھی ہمارا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلے یہ ذہن صاف کر لینی چاہیے کہ اگر کوئی بیمار پڑ گیا یا بیماری کسی کو لاحق ہو گئی تو یہ ضروری نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو کوئی گناہ کیا ہے اس کی سزا ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بیماری دیے ہیں، اللہ شفا دیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بیماری کے ذریعے سے اس کو گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بیماری کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے تو اس بیمار کے تعلق سے ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کی عیادت کو جائیں،
ان کی مزاج پرسی کو جائیں، اس کی خبر گیری کو جائیں، ان سے حال احوال معلوم کریں. تو عیادت کرنے کی یہ مسلمانوں پر مسلمانوں کے حق ہیں. وعیادت المریض، یہ مسلمانوں کے حق ہیں کہ مریض کی عیادت کرے، ان کی مزاج پرسی کرے، ان سے پوچھے بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی. تو جب مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ کون سا وقت مناسب ہے. ایسے وقت میں نہ جائے جس وقت مریض سویا ہوا ہو اور جا کر کے اس کو جگہ دے. تو ایک تو وقت مناسب دیکھ لے. پھر مریض کی جب عیادت کرنے جائے تو بہتر یہ ہے کہ مریض کے لیے کچھ تحفے لے جائے جس سے مریض کو سہولت ہو، آسانی ہو اور کسی قسم کی ایک گناہ ان کی دلجوئی ہو جائے. پھر جب مریض کے پاس جائے عیادت کرنے کے لیے تو پھر ان سے صبر کی تلقین کرے اور انہیں تسلی دے. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ یہ مرض وفات میں ہے اور اس بیماری سے اس کا بچنا ناممکن ہے، اسی بیماری میں یہ مر جائے گا یقین ہو، پھر بھی اس کو یہ نہ کہے کہ آپ اس بیماری میں مر جائیں گے، پھر بھی اس کو یہ کہے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات بے مثال ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دیں گے. اس کو تسلی کی بات کہے، ایسی بات کہے جس سے مریض کا غم دور ہو، مریض کا مرض ہلکا ہو، مریض کا بوجھ دور ہو. ایسی بات نہ کہتے جس سے مریض کی اور بخلاہٹ ہو جائے، مریض اور گھبرا جائے، مریض کو اور مریض اپنے موت کے لیے دن گننے لگے، مریض کو لگے کہ اب ہم اس بیماری سے بچ نہیں پائیں گے. بہت سارے لوگ جاتے ہیں عیادت کرنے کے لیے تو اوٹ پٹانگ بات کرتے ہیں. وہ مریض کو جا کر کے ایڈوائز دیں گے، مشورہ دیں گے خواہ مخواہ کا. ارے بھائی آپ فلاں ڈاکٹر کو دکھا لیجئے، پارس میں چلے جائیے، اپولو میں چلے جائیے، ایمس میں کیوں نہیں دکھا لیتے ہیں، وہاں فلاں بڑا ڈاکٹر ہے، وہاں بڑا اچھا علاج ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو صحیح رہنمائی کرے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیماری کی عیادت کرنے والا، بیمار کی عیادت کرنے والا اپنی پوزیشن بتاتا ہے کہ ہماری یہ جانکاری ہے، ہمارا یہ تعلق ہے اور ہم بیمار پڑتے تو وہاں علاج کرواتے ہیں. میرے بھائی آپ جس مریض کی عیادت کرنے گئے ہیں، جس مریض کو آپ دیکھنے گئے ہیں، اس کی پوزیشن دیکھیے، اس کے مالی حالات دیکھیے، اس کے پاس علاج و معالجہ کا پیسہ ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ ہے یا نہیں، اس کے وارثین اس پوزیشن میں ہیں کہ نہیں کہ بڑے ڈاکٹر سے علاج کروا سکے، اس کے پاس زمین جائیداد بینک بیلنس ہے کہ نہیں. قطع نظر اس سے کہ اس کی کیا حالت ہے، نہ آپ کو کچھ دینا ہے نہ لینا ہے، بس لمبی لمبی چھوڑ کر کے آ جانا ہے، جس کی وجہ سے مریض بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا، روپیہ ہوتا، یا ہمارے پاس بھی ذریعہ ہوتا تو ہم بھی اچھے علاج کراتے. لہذا ایسی بات بغیر مانگے مشورہ ہرگز نہیں دینی چاہیے اور خواہ مخواہ کی بات نہیں کرنی چاہیے. پھر جب کسی کو کوئی دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو جتنی ضرورت ہو اتنے ہی آدمی جائے. اب کسی ایک آدمی کی طبیعت خراب ہے اور ایک آدمی فون سے بھی معلوم کر سکتا ہے، میسج بھی کر سکتا ہے، اور اگر گھر جا کر کے باضابطہ دیکھنا چاہتا ہے تو گھر کے ایک فرد جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک گاڑی کرنی ہے اور ایک گاڑی کیے اور اس میں جتنے لوگ آ سکتے ہوں وہ سارے لوگ بیٹھ گئے، 8 آدمی 10 آدمی. اب جس کے یہاں گئے وہاں چائے کا انتظام، ناشتے کا انتظام، کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، موبائل فون کے چارج کا انتظام، چھوٹے بچے اس کے دودھ کا انتظام. آپ گئے ہیں کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے، کسی کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، کسی کو تسلی دینے کے لیے. 1 کلو سیب لے گئے، 1 کلو مٹھائی لے گئے اور آپ ان پر بوجھ بن گئے، آپ کے ناشتے پر، آپ کے کھانے پر اور آپ کی جملہ ضروریات کے انتظام پر. بیچارے مریض کا 5000 روپیہ خرچ ہو گیا. تو یہ آپ عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں یا مزید بوجھ بننے کے لیے گئے ہیں؟ اچھا ماں باپ کو خدمت تھی، ضرورت کی، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے ہیں، ان کے رشتہ دار گھنٹے گھنٹے پر آوے، ایک ایک دن بدل کے آوے، آج یہ آ جائے کل وہ آ جائے، آج وہ دیکھ لے کل وہ دیکھ لے، نہیں، ایک ہی ساتھ جائیں گے، 5 منٹ کے اندر، 10 منٹ کے اندر، 1 گھنٹہ کے اندر پھر سب واپس. پھر اس کے بعد کوئی مریض کو پانی دینے والا نہیں ہے، کوئی ان سے بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے حال احوال کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے. بس ایک رسم ادا ہو گیا. تو اس سے میرے محترم مریض کو اور تکلیف ہوتی ہے اور اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپریشن کا ڈیٹ فائنل ہے، بھائی فلاں تاریخ کو آپریشن ہوگا، کتنے بجے ہوگا؟ 9 بجے ہوگا. اب 9 بجے اس کے 25 رشتہ دار فون کر رہے ہیں. بھائی جن کی مریض کیا کہتے ہیں آپریشن میں ہے
اور ان کے گارجین نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ کر کے دعا کر رہے ہیں اور دعا میں لگے ہوئے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاں رو رہے ہیں، اپنے وارثین کے لیے، اپنے مریض کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور آپ ان کو فون پر فون کر کے کہاں آپریشن کروا رہے ہیں، کون سا ڈاکٹر ہے، کون سا ہاسپٹل ہے، دوا وغیرہ کا کیا حال ہے، کیسا ڈاکٹر ہے، اس کے یہاں کا کیا پوزیشن ہے، یہ آپ کے پوچھنے سے نہ پوچھنے سے کیا ہو جائے گا میرے بھائی؟ آپ خام خواہ کی اور ایک قسم کا ایک گناہ اور ٹینشن دے رہے ہیں تاکہ آدمی اور تشویش سے مبتلا ہو جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ جب بھی کسی کی عیادت کرنے جائیں تو آپ اس پر بوجھ نہ بنیں، آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے ان کو اور مزید تکلیف نہ ہو۔ اب کوئی بات کرنا ڈاکٹر نے منع کیا ہے بات کرنے کے لیے، اور اس سے بات کیے جا رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہے، وہ بالکل تکلیف ان کے سینے پر جان اٹکی ہوئی ہے، اور جا کے پوچھ رہے ہیں کہ چچا آپ ہمیں پہچان رہے ہیں، آپ ہمارا نام جان رہے ہیں، ہم فلانے صاحب ہیں، کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دیجیے گا۔ ارے بھائی، اس کے دم نکلنے والا ہے، آپ کلمہ پڑھیے اور کلمہ کی تلقین کیجئے پڑھ کر کے کہ آپ کا سن کر کے وہ بھی کلمہ پڑھ لگے، ایسی حالت ہے، اور وہاں پر جا کر کے آپ اپنا تعارف بیان کر رہے ہیں، اپنی شناخت بیان کر رہے ہیں۔ تو آج کل عیادت کے تعلق سے بہت زیادہ میرے محترم بزرگوں دوستو خرابی پائی جاتی ہے، اور ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم مریض کی عیادت کرنے جاتے ہیں، اس پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ اچھا، بعض حضرات ماشاءاللہ مخلص ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ پیسے وغیرہ کی ضرورت ہے، بلڈ وغیرہ کی ضرورت ہے، بڑے مبارک بات ہے بھائی، ایسے لوگ جو آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی پیسے کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، تو آپ ہمیں ضرور کہیے گا اور ہم انشاءاللہ جو ہو سکے گا ہم کریں گے۔ ایسے لوگ بہت متقی ہیں اور اچھی باتیں پوچھنی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ایک خاص بات اور یہ یاد رکھیے کہ ایسے موقع پر ہدیہ تحفہ کا بھی انتظام ہونی چاہیے، یعنی قرض کی ضرورت پڑے گی یقیناً آپ سے مانگے گا، اتنا پوچھنا بھی ایک سہارا ہے، اچھی بات ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ بطور تحفہ 5,000 روپیہ دے دیئے، 10,000 روپیہ دے دیئے، 20,000 دے دیئے، جتنا آپ سے ہو سکا اتنا آپ دے دیئے، اور پھر اتنے پیسے دینے کے بعد اب مشورہ دیجئے کہ ہاں یہ کرنی چاہیے، یہ کرنی چاہیے، یہ کرنی چاہیے۔ کرنا کچھ نہیں ہے، خالی صرف لمبے لمبے مشورہ دینا ہے، ایسے کرنے سے بیماروں کی بیماری اور بڑھ جائے گی، کمے گی نہیں۔ اگر کسی بیماری کے اندر وفات ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پر جس کے میت ہو گئے جس گھر میں، اس کو ہمیں تسلی دینا ہے، اس کو ہمیں صبر کی تلقین کرنا ہے، اس کے غم میں شریک ہونا ہے۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ بھائی آپ فلاں جگہ علاج نہیں کرائیں، اس کا علاج فلاں تھا، ڈاکٹر ٹھیک نہیں تھا، یا آپ نے پیسے کو دیکھا، یا آپ نے روپے کو دیکھا، یا آپ اس وجہ سے علاج نہیں کروائے، آپ نے جان مار دیا، آپ نے یہ کر دیا۔ کیسی واہیات بات ہے! اس سے جس کے گھر کے اندر میت ہو گئی اس پر کیا بیتے گی؟ اب کبھی سوچا اس بات کو؟ کوئی چاہے گا کہ ہمارا بھائی، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے وارث موت کے منہ کے اندر ہم اس کو ڈال دیں؟ لیکن اگر کسی کے ہاں ایسا ناگہانی واقعہ پیش آتا ہے تو بجائے اس کے کہ لوگ اس کو صبر کی تلقین کریں، لوگ اس کے غم میں شریک ہوں اور مزید غم دیتے رہتے ہیں اور اٹھ پٹانگ بات کہتے رہتے ہیں۔ لہذا میرے محترم بزرگوں دوستو، بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش سمجھیں، ترقی درجات کا ذریعہ سمجھیں، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ سمجھیں، اور بیماری میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور جب آپ عیادت کرنے جائیں تو مریض پر ہرگز بوجھ نہ بنیں، آپ سے جتنا ہو سکے مریض کی خدمت کریں۔ دعا ہے اللہ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔